سب نے مل کے. دیکھیں جی، سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی جو وسیم صاحب نے بات کی کہ انہوں نے ٹائم مانگا، بیسیکلی اے این پی اور پی ایم ایل این نے یہ طے کیا کہ یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. انہیں چاہیے تھا تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر بننا اور اے این پی کو چاہیے تھا. پارلیمنٹری کمیٹی کی ایگریمنٹ لیٹ می اسپیک کہ انہوں نے آپس میں جو آخر پہ جا کے یہ بازو مروڑی نا، 9 مہینے سو رہے تھے قائد صاحب، تو آخر میں جا کے جب انہوں نے یہ بات کی، لاسٹ ویک میں یہ خیال آیا کہ اس سے بڑے وہاں پہ کانفلکٹ شروع ہو جائیں گے. آخری معاملے پہ جب تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر چاہیے تو یہ چیز آئی. سم ٹائمز آپ ٹیکنیکلی چیز کو پورا کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں آج وہاں پہ کیا خون کا بازار گرم ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہزارہ میں آگ لگی ہوئی ہے. سو آپ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کیا اس وقت یہ کلوز 3 یا 17(4) پہ کیا ہوا کہ پارٹیوں میں جمہوریت اٹھا کر بار مار دی. مزید ڈکٹیٹرشپ پارٹیوں میں سٹرونگ کرنے کے لیے آپ نے ایلیمنٹ ایک اور ڈال دیا کہ پارٹی لیڈر جو ہے وہ نہیں، پارلیمنٹری پارٹی لیڈر نہیں، پارٹی لیڈر کسی ممبر کو بھی باہر نکال سکتے ہیں آواز اٹھانے کے اوپر. 63A جو ہے 63A. پھر اس کے بعد جو کانوکٹس ہیں، جو چور بار بیٹھے ہیں، جنہوں نے کرپشن کی ہے، 3 سال کے بعد کپڑے جھاڑ کے وہ واپس پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں. آپ نے کئی بار ویزا بھی اپلائی کرنا ہو تو اس کے اوپر پہلے یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا 17(4) کا اور 63A کا، یہ اہم پوائنٹ ہے. وسیم سجاد صاحب چونکہ ہمارے ساتھ لائن پہ. سینیٹر وسیم سجاد صاحب، جو آپ تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کے ایک انتہائی ممتاز آپ وکیل ہیں، قانون دان ہیں، یہ 17(4) جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، جب اس کو نکالا آپ پہ اس پہ آپ کا اختلافی نوٹ بھی نہیں ہے، آپ تو جب پی سی سی آر میں کی بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بات یہ ہوئی تھی جی کہ یہ جب سی او ٹی انہوں نے سائن کیا تھا پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے، اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو 17ویں ترمیم میں جو چیزیں آئی تھیں وہ تمام ہم حذف کر دیں گے، سوائے وہ 4 چیزوں کے، مائنورٹی سیٹس ہیں، ویمن سیٹس ہیں، اور ووٹنگ ایج کا ہے، اور جو سیٹیں بڑھائی گئی ہیں. تو یہ اس سلسلے میں یہ نکل گیا اور وہاں پہ تو اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی. یہ تو اچھا ہو کہ کشوالا طارق نے اس کو اٹھایا ہے اور میرے خیال میں اب سینٹ میں بھی اٹھے گا. اس بات پہ تو پتہ ہی نہیں چلا انہوں نے وہ. اگر یہ سینٹ میں اٹھے گا تو سینیٹر صاحب وہاں آپ کیا پوزیشن لے رہے ہیں، آپ اور آپ کی پارٹی؟ کم از کم ہماری طرف سے تو حمایت ہوگی، اور یہ تو ایک اہم نقطہ ہے. میرے خیال میں اس کو اٹھایا جائے گا اور اٹھانا چاہیے. آپ اس پہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی جانب سے ہوگا یا کسی نہ کسی طریقے سے آئے گا معاملہ؟ تو 63A جہاں پہ پارٹی ہیڈز کو اجازت دے دی گئی رادر دین دی پارلیمنٹری ہیڈز کہ وہ ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں ممبران کو، اس میں آپ نے کیا پوزیشن لی پھر؟ میں ایک بڑا ڈسکس کر کے، کیونکہ یہ ڈسپلن، یہ معاملہ ہے ڈیفیکشن کا، یہ فیصلہ فائنلی سپریم کورٹ میں ہوگا. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ تک جائے گا؟ یہ اگر کوئی پارٹی ہیڈ کسی کو نکالتا ہے، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہے اور وہاں پہ لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی ہیڈ ڈکٹیٹر ہے، وہ جس کو چاہے، اس خوف سے ہی ممبر کچھ بول ہی نہ سکے کہ پارٹی ہیڈ تو مجھے صبح مجھے چودھری شجاعت صاحب نے شوکاز نوٹس دیا، پھر اس کے بعد نکالنے کی بات کی. آپ اگر کوئی کلمہ حق بلند کریں پارٹی میں یا ڈکٹیٹرز، دیکھیں جی باہر یہ لوگ، ان کے سب کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. آپ ساری پارٹیز دیکھ لیں، سٹارٹ فرام پی پی پی، پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، عمران خان، اے این پی، سب لائف ٹائم چیئرز بیٹھے ہوئے، ایون ایم کیو ایم. سو کہاں پہ ہم الیکشن ہوتے دیکھتے ہیں؟ آپ اس ملک میں کہاں نئی لیڈرشپ آتی، گرو کرتی دیکھتے ہیں؟ جب ہم آج صوبوں کی آواز اٹھا رہے ہیں، ہزارہ کے اندر ہو رہا ہے، ہمارا امینڈمنٹ آ گئی ہے، سلیم سیف اللہ خان نے آج دے دیا امینڈمنٹ کہ ہمیں اور صوبے چاہیے. کنکرنٹ لسٹ ہٹانا ہمارے حساب سے غلط تھی. میں ایک منٹ، میں پلیز ختم تو کر لوں نا، میں خرم صاحب آپ کی میں بات ختم کر لوں. دی میٹر از سب جوڈس ان دا کورٹ. آج تک کسی نے کبھی کسی پارٹی ہیڈ کو چیلنج نہیں کیا. دس از فار دا فرسٹ ٹائم. آپ کے علم میں نہیں تھا جب آپ کاف لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہی تھی کہ چودھری شجاعت اس پارٹی کے ہیڈ ہیں؟ جی، ان کے علم میں تھا کہ جس پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر رہی ہیں امیر المومنین بننا چاہتے تھے. وہ بننا چاہتے تھے، لیکن مجھے معلوم تھا میں اسے ناراض نہیں کرا. جس پارٹی کا میں نے ٹکٹ لیا ہے میں اس قائد کی قیادت کو مانتا ہوں. جس پارٹی سے انہوں نے اپلائی کیا ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ چودھری شجاعت اس پارٹی کے ہیڈ ہے. انہوں نے وہاں سے ٹکٹ لیا. اب کلمہ حق یا مختلف دیکھیں بہت ساری باتیں، مثلا وسیم سجاد صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے، آپ کے ناظرین کو شاید اندازہ نہیں کہ مسلم لیگ نون میں اندرونی طور پر اس معاملے میں کس قدر کشیدگی اور اختلاف ہوا ہے خیبر پختون. لیکن جب ایک فیصلہ پارٹی نے کر دیا تمام سوچ بچار کے بعد، پارٹی کون ہوتی ہے؟ وہاں کے صوبے کے لوگ ہیں وہاں پہ جن کو نام چاہیے. پارٹی کون ہے؟ پارٹی کا وجود وہاں پہ کیا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ جو صوبے سے تعلق رکھتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے. وہاں جو لوگ وہاں کے ہیں ان کے نمائندے موجود. دیکھیں کس کا نمائندہ؟ کون پشتون وہاں پہ بیٹھا؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے 18 فروری کو
अपने नुमाइंदे चुन लिए, या तो हम चुने पार्टी हेड्स ने, अमीरुल मोमिनीन जो हर पार्टी में बैठे उन्होंने चुने, पाकिस्तान के अवाम ने नहीं, पाकिस्तान की अवाम ने वोट डालकर अपने नुमाइंदे भेजे। अब या तो सवाल अहम मेरा मोहतरमा से, या तो आप वो जो प्रोसेस आप कहेंगे ये पूरा गलत है, ये लोग नुमाइंदे नहीं, फिर ये भी नुमाइंदा नहीं रहेंगी, या तो वो नुमाइंदे लेजिटिमेट हैं या नहीं है। दैट इज द क्वेश्चन। एक दफा अगर वो नुमाइंदे लेजिटिमेट हैं और पार्लियामेंट में वो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो सेनेट में या कांग्रेस में, वो कहीं 17-4 हटा दो, पार्टियों में जमहूरियत ना हो, मुल्क में जमहूरियत चाहिए। 17-4 का भी सुन लें, 17-4 आइन में इस पे तो मैं सिर्फ एक फाइनल कर आपके नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं कि 17-4 का इशू जो है सेक्शन 11 पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 का, आपमें ये बात मौजूद है कि उसमें इलेक्शन आप ऐड करें ना क्विकली। देखिए मैं ये कह रही हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये भी लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, जबकि इलेक्शन के कवानीन मौजूद है, तो फिर वो भी बाहर निकाल दे। अगर आप ये कह सकते हैं कि पार्टियों के फंड्स बताए जाए, अगर आप इतनी डिटेल में जा सकते हैं, तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का आपने क्लॉज क्यों निकाला? आपकी बददियानती वही नजर आती है कि आप पार्टियों में जमहूरियत नहीं चाहते। परवेज मुशर्रफ ने इलेजिटिमेटली, तो परवेज मुशर्रफ ने इलेजिटिमेटली औरतों की सीटें आपका इलेक्शन कराया, आपने वो भी रखा, उसके साथ डीमिंग क्लॉज भी ऐड किया, आपने माइनॉरिटीज की सीट्स रखी, आपने इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स रखी, जो चीज आपको सूट करती थी इलेजिटिमेट आपने वो सब रख के लेजिटिमेट कर ली। ये क्या एक सेकंड जरा रुकिए, मुझे यही सवाल है कि मुझे चलने दीजिए सेनेटर वसीम सजाद साहब। वैसे आप इस पे क्या कहेंगे 63A के हवाले से? जी, इसमें जी बहस हुई थी कि ये इख्तियारात पार्लियामेंट्री लीडर को दिए जाएं या पार्टी हेड को दिए जाएं। इसका पस मंजर ये है कि एक शख्स अगर इलेक्ट होता है पार्टी टिकट पे और इनहराफ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करे? पार्लियामेंट्री लीडर की बात सामने आई थी, उसमें दिक्कत ये थी कि जिस तरह के पंजाब में हुआ है कि अगर ज्यादा लोग उसके खिलाफ हो जाएं तो एक नया पार्लियामेंट्री लीडर आ जाएगा, तो इससे एक प्रॉब्लम आ जाएगा विद इन दी पार्टी कि जी कुछ लोगों ने एक पार्लियामेंट्री लीडर इलेक्ट कर लिए, कुछ ने दूसरा कर लिया, तो जो मकसद था डिसिप्लिन कायम करने का वो नहीं रहेगा। लिहाजा ये फैसला हुआ कि जी जो पार्टी का हेड है जिसकी वजह से टिकट दिए जाते हैं उसी को इख्तियार हो कि वो अगर कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो तो वो एक्शन ले सके। जरा एक सेकंड रुकिए कशमाला, इस पे क्या कहेंगे? पार्टी हेड टिकट नहीं देता, एक कमेटी बैठती है और वो कमेटी जो होती है पूरी वो टिकट्स देती है। ये एक नहीं होता, पार्लियामेंट्री पार्टी का बोर्ड बैठता है जो टिकट्स देते हैं। कशमाला कह रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? तो वो पार्टी हेड लेता है, उसके बाद उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है। नहीं जी, मैं कह रही हूँ पार्टी टिकट्स देने के लिए एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है। नहीं जी, फाइनल फैसला डिफेक्शन के मामले में 63A के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप समझते हैं कि अल्टीमेटली ये मसला सुप्रीम कोर्ट पे जाके ठहरेगा? वहां पे फैसला फाइनली होगा, वो 63A लेकिन डिक्टेटर पार्टी में मौजूद रहेगा। जी, 63A के तहत हतमी फैसला 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। लेकिन आप इनसे ये पूछेंगे 17-4 के ऊपर इन्होंने क्यों नहीं कुछ किया? यहाँ पे नाज़रीन, इस मौके पे हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे।